راز نیارے اس ڈوب دے بیڑے تارے سانو دسیا نبی جی پیارے پڑھیے لا اٹھ جائے جمعی پیشیا کر کے گواد سیا سیا پڑھیے سرور صلی اللہ ڈھونگی قبر اندھیروں سے اٹھے امت ناظر سے پر کلمت تیرا پارے سے پڑھے مامرے کئی مگ جدے مرے کربلا مشالہ مرنا نبیر کسے جو جڑ جانا جو ملا بات بڑے سری ننگا تبیر مرنا کنڈالے محمد بشا کون کرے رکھوالی بھائی بھیاں کے اتردی ہوندے بھائی بھیاں دیا اٹھات سرکا تاج محمد لوگ ماں ٹھنڈیاں چاند پڑھلا یا محمد سرور صلی میرا میرا رکھیا کے میرا میرا جس میرے بچ یار ہوئے او بلا کی بلا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العلی العظیم ببرکاتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حمد و صلات کے بعد معزز شرکائے نماز جنازہ رمضان مبارک کی بابرکت رحمت والی گھڑیوں میں ہم داخل ہیں۔ پہلا اشرا رحمت کا بھی گزر چکا، یہ ہم نے خود اندازہ لگانا ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم نے دعا کر کے کتنی رحمت حاصل کی ہے۔ اور دوسرا اشرا مغفرت کا ہے، وہ بھی ہم گزار چکے۔ اور تیسرا اشرا جو ہے جہنم سے خلاصی کا ہے، اور یہ بھی 2 دن کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں، انسان کو کمزور ہے، ناتوان ہے، اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ کوشش کرنی چاہیے، جس نے کوشش کی اسی نے پایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا۔ سامعین محتشم، اب آئیے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے سورہ بقرہ شریف دوسرے پارے سے تلاوت کی ہے، ہر ایک کو یہ یاد ہے اور اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہوئے یہ ہماری زبانوں پہ جاری ہو جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں مدد مانگو نماز سے اور صبر سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عزیزان محترم، اگر ہم اپنی دنیاوی زندگی میں دیکھا جائے، ہمارے اندر صبر ختم ہو چکا ہے۔ ہم جگہ جگہ اجتماعات لگا لیتے ہیں، دوسرے مسلمان کو ذلیل کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں۔ پہلا اشرا ہم نے کھو دیا رحمت والا بھی، وہ ہم نے دنیاوی لغویات میں گزار دیا۔ دوسرا اشرا مغفرت کا تھا، وہ بھی ہم نے کھو دیا۔ یہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ ہم نے اس کی بارگاہ میں کتنی معافی طلب کی ہے اپنے لیے۔ اور تیسرا اشرا جہنم سے خلاصی کا ہے، یہ ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، فضل ہے اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ اب جہنم سے خلاصی ہمیں کیسے حاصل کرنی چاہیے؟ ہمارے اندر صبر ختم ہو چکا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، اسی طرح کی دیگر چھوٹی عبادات کرتے ہیں، اس میں بھی ہم جلدی کرتے ہیں، بے صبری کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہمارے اندر ایک استقامت، سکون، جو معاشرے میں امن و سکون جو ہے وہ امتحان میں پڑ چکے ہیں، وہ ہم سے دور ہو چکا ہے۔ سامعین محترم، اب آئیے حقیقت تقویٰ کیا ہے؟ جگہ جگہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور تقویٰ کا تقاضا یہ ہے صبر کرنا۔
صبر کرنا بھی ایک تقوی کا تقاضا ہے، اور اللہ رب العزت نے تقوی کے حوالے سے اپنے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تعالیٰ سے جیسا کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ تم مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ سامعین محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک پرندہ کسی نے قید کر لیا، بلبل تھی، بہت خوبصورت آواز تھی اس کی، اور ایک دن طوطا آیا، اس نے کہا خاموش ہو جا تمہیں آزادی حاصل ہو جائے۔ یہ خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جب تک وہ چیختی چلاتی رہی، روتی رہی، تب تک اسے آزادی نہیں حاصل ہوئی۔ جب اس نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کو یہ ذکر کیا کہ بیان فرمایا کہ یہ تو اپنی آزادی کے لیے بول رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، رو رہی ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو یہ بہت خوبصورت بول رہی ہے۔ اسے طوطے نے آ کے سمجھایا اپنی آزادی کے لیے تم صبر کرو۔ آج ہمارے اندر صبر ختم ہو چکا ہے۔ دعا فرمائے مجھ سمیت ہم سب کو اللہ رب العزت صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجرنی من النار، وہ اللہ تعالیٰ کا نام بھول ہو جاتا ہے، آدمی کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اب ہم جو ہے بعض نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے کلمات کی جہنم سے خلاصی کے لیے یہ کلمات اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب ہم جو کلمات طیبات پڑھ چکے ہیں یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے یہ قبول و منظور ہو جائے، اس لیے درود پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ابھی کلمہ طیبہ افضل ذکر جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد
رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد استاد جی فاتح خانی نے بھائی می پڑوسی بھائی مرحومہ کی فاتحہ خوانی جو ہے یہ میرپور میں F2 کے مقام پر جو ہے یہ پڑھی جائے گی. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چار تکبیر نماز جنازہ فرض حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اللہ اکبر وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم آمین. اللهم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. صلی اللہ علیہ محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. اس ڈوبتے بیڑے تارے سمندر سے نبی جی پہ آگے پڑھیے لا الہ الا اللہ. اٹھ جائے